اکبر. بلکہ میں نے ابھی ان کا نام لیا ہی نہیں، ان کا نام نامی ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ والد گرامی کا نام نامی ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جناب عیسیٰ روح اللہ نے، عیسیٰ نام ہے، روح اللہ لقب ہے. اور جب بنا باپ کے جب دنیا میں تشریف لائے اور قوم کے ذمہ داروں نے آ کے آپ کی اماں سیدہ مریم پاک سے پوچھا، نکاح ہوا نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لائی ہو، تو بڑی لمبی بات ہے وہ. تو اس وقت اللہ کے پیغمبر جن کا نام عیسیٰ تھا رکھا نہیں گیا، لقب روح اللہ تھا، بعد میں نہیں تجویز ہوا. لیکن آپ نے نہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہلوا کے اپنا تعارف کروایا، نہ روح اللہ کہلوا کے اپنا تعارف کروایا، بلکہ منکروں کے سامنے کہا انی عبداللہ. انی عبداللہ. اور چونکہ منافقوں کے سردار کا نام بھی عبداللہ ہے، اور اس لیے میرے پاک نبی علیہ السلام کی امت کے ان افراد جو انبیاء و مرسلین کہلائے، ان میں سے سب سے آخر میں آنے والے عیسیٰ نے اپنے آپ کو عبداللہ کہلوایا. بات غور طلب ہے بھائی جان، ذرا توجہ کریں گے آپ. میرے حضور علیہ السلام کی امت کے وہ افراد جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کہلوائے، ان میں سے آخری شخص نے اپنے آپ کو عیسیٰ نہ کہا، روح اللہ کہہ کے اپنا تعارف نہ کرایا، بلکہ فرمایا عبداللہ. میں جس کا امتی ہوں اس کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے، اور وہ والد ہونے کے باوجود ان کی امتی ہے، میں روح اللہ ان کے باوجود ان کا امتی ہوں. اور ایک عبداللہ وہ بھی ہوگا جو سارے بے ایمانوں کا چیئرمین ہوگا، ایک عبداللہ میں بھی ہوں جو کملی والے کا غلام ہوں. لہذا نام ایک رکھ کر کے شک میں نہ پڑنا، کام پہ توجہ کرنا کس کا کام کیا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے ہمیں سنیوں میں ڈبے نہیں ڈھونڈنے پڑتے تھے، اب سنیوں میں بھی ڈبے ڈھونڈنا پڑتے ہیں. بس ڈبا ہے یا بندے کا پتر ہے؟ میں یہاں الزام لگانے بھی نہیں آیا اور آپ کو پریشان کرنے بھی نہیں آیا، اور جان بوجھ کے آپ کو کسی غلط راستے پہ لگانے بھی نہیں آیا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. بات وہی کروں گا جو میری ذمہ داری میں آتی ہے. عبداللہ نام میرے پروردگار جل جلالہ نے لقب دیا صدیق، اور کملی والے آقا علیہ السلام نے لقب دیا عتیق. میرا سونا رب ہے اصدق، اور کملی والے آقا علیہ السلام ہے صادق. اور اصدق اور صادق کے درمیان ایک کھڑا نظر آتا ہے صدیق. ادھر بندہ خدا کا ہے، ادھر نوکر کملی والے مصطفیٰ کا ہے. لیکن میں پھر اپنے جو بات اس وقت میں آپ کی خدمت میں بطور خاص جس پہ میرا من چاہ رہا ہے کہ میں عرض کروں، تعلق، محبت اور عشق. تو سب بچے تھوڑے پیچھے ہو گئے، تھوڑے پیچھے ہو گئے. میں بچے نا بہت پیار کرتا، میں بچے نا اتنا پیار کیتا کہ میرے بچے وڈے ہو گئے، ان تک وڈے ہونے ویسے تیار نہیں. تھوڑا جا اور پیچھے ہو گئے. ہاں، بلکہ کل میرے ایک بچہ میرا کہندا ہے وہ ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گیا، تو کہندا ہے ابو جی کچھ آپ کی عمر بڑھ نہیں سکتی. میں کہ کیوں؟ کہندا ہے اگر 70 سال ہے تو 100 کروا لینا اللہ جی سے. میں کہ چٹھی لکھ سا جے مان گیا. میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تھوڑا جا اس اور پیچھے ہو گئے. یہ تو ہن تک میں نہیں گنے بچے اس سنگڑے چکنے پہ گئے. تھوڑا جا اور پیچھے ہو تاکہ تانوں میری گل سمجھ آوے، میری گل سمجھ آوے، تو درمیان جی کوئی شت پھت نہ ہوئے کام. تم تھوڑا اس طرح چاچے والے پاسے آؤ، تھوڑا جا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کام. تعلق، محبت اور عشق. تعلق وقفیت کو نہیں کہتے.
کمڑیال گاؤں کے جن میرے مہربانوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے مجھے پہلے نہیں دیکھا تھا، آج انہوں نے دیکھ لیا بھائی نام ایک سنا تھا جی عزیز الدین کوکب، وہ یہ صاحب کھڑے ہیں، یہ وقفیت ہے، یہ تعلق نہیں۔ بندے کو 80 سال ہو جائیں، سال کی 2 عیدیں پڑے، دونوں عیدوں پہ ایک دوسرے کو ملے ملائے، لیکن وقفیت رہتی ہے، تعلق نہیں بنتا۔ تعلق جس رابطے کا نام ہے اس میں 2 چاہنے والوں کا آپس میں ملنا بھی ضروری نہیں، دیکھنا ضروری نہیں، ایک دوسرے کا زمانہ پانا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو اور ان کے جناب والا خانگی نظام کو سمجھنا بھی ضروری نہیں۔ تعلق کیا ہے؟ میری گفتگو کے دوران کوئی ایک میری زبان سے نکلا ہوا لفظ یا جملہ آپ کے سینے میں اترا اور اس نے آپ کے دل میں میرے لیے جو رب نے محبت ڈال رکھی ہے اس محبت کو جگایا، جو ہی آپ کا دل میری طرف اور میرا دل کسی گھڑی آپ کی طرف راغب ہوا، دل کی اس رغبت کو تعلق کہا جاتا ہے۔ دل جب کسی کی طرف مائل ہو جائے تو تعلق بن جاتا ہے، دل جب کسی کی طرف مائل ہو جائے، اس وقت جتنے اہل ایمان کا دل میرے نبی کے ابو بکر کی طرف مائل ہے، قیام ان کا عالم برزخ میں ہے، قبر ان کی مدینہ طیبہ میں ہے، صدیوں پہلے وہ وصال فرما چکے ہیں، لیکن اگر دل ادھر مڑ گیا ہے تو اسی کا نام تعلق ہے میری جان۔ اللہ اکبر۔ یا علی شیر خدا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق کب ملا؟ آقا کی عمر ہے 5، 5.5 یا 6 سال، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کانوں کی عمر ہے 3.5 یا 3.5 سال۔ چلو میں تاریخ کی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 8-9 برس، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے 5، 5.5 یا 6 برس۔ ان بظاہر چھوٹی چھوٹی عمروں میں صدیق کا دل مائل ہوتا ہے آمنہ کے لال کی طرف، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مائل ہوتا ہے صدیق کی طرف۔ اور اب ختم نبوت کے اعلان تک اپنے گھر سے باہر جب بھی دیکھنے والی نظر نے دیکھا تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابو بکر رہتے ہیں، جب تک کوئی دل میں نہ اترے یاری نہیں بنتی، تو یاری گنڈ کپڑ دا نا نہیں، نبھان دا نا ہے، یاری فراڈ کر دا نا نہیں، نبھان دا نا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا سگا رشتہ دار جہاں کام نہیں آتا وہاں یار کام آتا ہے، اور یاری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جب تک تو بالٹی گوشت کھلاتا رہے تو تیری کیا بات ہے، اور جب تو غریب ہو جائے تو پھر ذلیل کوئی بھی تجھے پوچھنے نہ آئے۔ یہ تو ٹھگی ہے، یہ تو چیٹر پر ہے۔ یاری کا ہے کہ دنیا تے جو کم نہ آیا، جتنا سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک کو اور ان کی سیرت کو جانتے ہو، ذرا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے اس مصرے پہ غور کرنا۔ اور دنیا تے جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت تک میرے نبی پر وقت سوکھا رہا، تسلیوں والا رہا، اطمینان والا رہا، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی ایذا، نہ کوئی بک بک، نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی بکواس، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی راستے کی رکاوٹ۔ یہاں کسی کو خبر نہیں کہ ابن عبداللہ کون ہے، لیکن عبداللہ نامی صدیق کو پتا ہے کہ ابن عبداللہ کون ہے۔ اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولو، او سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ سبحان اللہ، مسکرا کے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، مہربانی۔ تعلق بنتا ہے میرے پاک نبی کے ساتھ، تعلق بنتا ہے امام الانبیاء کا صدیق اکبر کے ساتھ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام الانبیاء کے ساتھ۔ اور سنو، تعلق پوشیدہ ہوتا ہے، تعلق وہ جذبہ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے۔ جس طرح جنابی والا باغیچے میں مختلف قسم کے درختوں پر مختلف قسم کی کوپلیں لگتی ہیں، کوپل جب اپنی پنکھڑیوں سمیت بند ہوتی ہے، خوشبو اندر، خوشبو اندر، خوشبو اندر، خوشبو باہر طواف نہیں کر رہی ہوتی، کوپل کے اندر بند ہوتی ہے، اور خوشبو جب اپنا اظہار چاہتی ہے، اظہار چاہتی ہے، اظہار چاہتی ہے، اظہار چاہتی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہے، اللہ سونیا ہوائیں وہ چلا، بارش وہ برسا، ہوائیں وہ چلا جو کوپل کو کھولے، بارش وہ برسا جو کوپل کو کھلنے پہ مجبور کرے۔ اور جب بند کوپل کھلتی ہے تو اندر کی خوشبو کا اظہار باہر چلا، اور جب اندر کی خوشبو اظہار چاہتے ہوئے جب باہر آتی ہے تو ہر ذوق لطیف والا انسان لطف اٹھاتا ہے۔ تعلق دلوں کے مل جانے کا نام ہے۔ واقفیت کو طلب نہیں کہتے۔ میں کئی باری علامہ صاحب تخطیب پاکستان ہونے ناتے کئی انہوں عید تے جبھے مارے، انہوں میں نے آکھیا بھی استاد جی معاف کریو، میں نہیں آکھیا کر دے بھی اس وقت کہ جنہوں معاف کرنا نہیں تھا آکھن دی کڑی لو، جڑے کو معافی منگنی پہوے انہوں تو کوشش کیتی ہے ہمیشہ بھئی خفا ہی نہ ہو، تو گال نہیں سمجھ، جسے معافی مانگنی پڑے اس کے لیے تو کوشش کی ہے بھئی خفا ہی نہ ہو، تو خفا ہوئے اس کو لوں اجرا معافی جو گا ہی نہیں۔ عید مبارک، عید مبارک، کدی دل ملے بولو، اس تو ساتھی کا انہوں میں کڑے پسوں لے کے آگے، کدی دل ملے جتھے ملے السلام علیکم بھائی جان ٹھیک ہو، خیر ہے، واہ واہ فرسٹ کلاس، کتوں آئے ہو، پنڈی ہو آئے ہو، کدھروں جا رہے ہو، پنڈی گھیب چلے ہو، کہ گل سی مقدمہ سی، کہ گل سی زمین خریدنی سی، کدی دل ملے، اس کا مقصد تعلق نہیں بنا۔ تعلق اس چیز کا نام ہے جو جنابی والا حضرت قبلہ عالم گمگوش شریف کے غلام ہو، جو جنابی والا گولڑا شریف کے غلام ہو، جو موڑا شریف کے غلام ہو، جو میرا شریف کے غلام ہو، جو چورا شریف کے غلام ہو۔ آنکھیں بند کرو، جس کے لیے کلیجہ دھڑکتا ہے ذرا محسوس تو کرو کتنا قریب کھڑا ہے۔ اس کو تعلق کہتے ہیں، واقفیت کا نام تعلق نہیں، تعارف کا نام بھی تعلق نہیں۔ جب تیرا دل میرے لیے دھڑکے اور میرا دل تیرے لیے دھڑکے اور اس دھڑکن میں نفرت نہیں بلکہ پیار ہو تو اس کو تعلق
کہا جائے گا۔ اور تعلق اپنی دو شکلوں میں اظہار چاہتا ہے۔ کتنی شکلوں میں؟ بولیے۔ تعلق کے اظہار کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت کا نام ہے محبت اور دوسری کا نام ہے عشق۔ تعلق اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر کرنے کے لیے تعلق کو دو راستے پسند ہیں، یا محبت کا راستہ اپنایا جائے یا عشق کا راستہ اپنایا جائے۔ لیکن سنو، تعلق پہلے، تعلق کے بعد محبت، محبت کے بعد عشق۔ پھر جب عشق کے پرچے میں کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر دوئی نہیں رہتی۔ پھر پیر نصیر بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر کالیا بدبختہ تو بگڑتا ہے، او شاہ کالیا صفا تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں میرے حضور کی خواہش اور میرے رب کی رضا کے مطابق دو ہی قبریں بننی تھی قیامت تک سرکار کی قبر انور کے ساتھ، تو پھر محبوب کائنات نے جناب عمر کو پہلے کیوں نہیں رکھا؟ کیا یہ ہدایت نہیں ہو سکتی تھی؟ میرے نال قبر جگہ خالی رکھی ہوئے تھے، عمر آئے گا اس تو پر ابو بکر نہیں، ابو بکر پھر عمر۔ آقا ایسا کیوں؟ فرمایا یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، وہ میں نے اللہ سے لیا ہے۔ اور اکثر ہمارے علماء کرام بھی، خطباء کرام بھی اور نقبائے محفل بھی یہ بات کہتے ہیں، اور جب چار یاروں کی بات کہتے ہیں تو اس میں پھر یہ خاص طور پہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ چواں یاراں جو در والا کون ہے تو گھر والا کون ہے؟ دو سورن تے دو داماد ہیں، یہ سورا در تے ہی رہندا ہے، گھر چ نہیں آندا۔ یہ آپ کے ڈسٹرکٹ اٹک کروا جائے کہ داماد نو بوئے باہر رکھو، سورے اور باہر رہن۔ میں تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارا اصلی باپ مانن ایک ہے جس کی تم اولاد ہو، حکمن تمہارا سسر بھی تمہارا ابا ہے۔ لیکن چونکہ میرے پاک نبی کی شان کا، میرے حضور کی ناموس کا، میرے پاک نبی کی بے مثلیت کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں جو حضور کے سگے باپ ہیں وہ بھی رسول اللہ کی امتی ہیں۔ اب امام الانبیاء نے ان کی عزت کرنی ہے کہ ابا جان ہے، لیکن انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھنا ہے کہ پتر نہیں، اللہ دا نبی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنا ہے، اس لیے نہیں کہ پتر ہے نا، اللہ دا نبی ہے تے صاحب ختم نبوت ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی میرے نبی پاک کے گھر، فاروق اعظم کی بیٹی میرے نبی پاک کے گھر، میرے پاک نبی کی بیٹی عثمان ذی النورین کے گھر، اور میرے پاک نبی کی بیٹی حیدر کرار کے گھر۔ تو ان چاروں میں کون ہے در والا اور کون ہے گھر والا؟ لکیریں نہ پیٹا کرو، کبھی کم از کم کوئی بات کرنی ہوتی ہے بندہ پہلے سوچ لیتا ہے بھئی آکھنی ہے دمانہ کے بس لیک ایک لگی انہوں پھر دے پہ ہار بندہ ہون دے ہوں بھی سیڑیاں تے کم چل دے پہ ایک سیڑی رٹ لے بس ساری زندگی اس تے کافی۔ وہ دے کی آکھیا گیا ہے ایک کو پتہ نہیں، اسا یاد کر جس طرح میں قرآن شریف حفظ کر لوں الحمدللہ کے والناس تک پورا پڑھ چھوڑا، پتہ کچھ نہیں بکے لکھے ہے۔ شبینہ پڑھنا اور گالے تے تبلیغ کرنی اور گالے۔
مجھے اکثر نقبائے محفل جب دعوت دیتے ہیں کسی محفل کی تو کہتے ہیں جی تو 10 بجے پڑھاواں گے، تو میں ہمیشہ انہوں کہتا میں پڑھ نہیں آنا، میں بیان کرنا ہے، اس واسطے کہ میں نہ کوئی شاعر رٹی ہے تو نہ میرے سامنے کوئی لکھی ہے، میں بیان کرنا اور میں بیان کر رہا ہے ایڈیاں پردے چوں گلا کٹ کے ادھر ہی بیان ہے جی فلانے بندے دا بیان اسی طرح فیصلہ اسی فلانے دا بیان اسی طرح فیصلہ اسی، تو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ وچلی گل دستا ہے، وہ جہاں بیان دینے والا عدالت میں جا کے کچھ پڑھتا نہیں، بیان دیتا ہے، بیان دینے کا مقصد ہے جڑی گل جج نوں نہیں پتا وچلی گل دستا ہو بھائی اس کی گل ہے سرکار ہے۔ اب سنیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہلے میرے آقا، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عبد خاص ہوں، جتنی عزت میں رب کی کرتا ہوں اتنی کسی کو کرنا آتی نہیں، جتنا میں رب کو جانتا ہوں اتنا کوئی جانتا نہیں، اور جتنا رب کی بارگاہ میں عزت کے لائق میں ہوں اتنا کوئی اور نہیں، تو میں ابو بکر کو ساتھ رکھا، عمر کو اس سے آگے، اس لیے کہ ابو بکر مجھے اللہ نے دیا ہے، ابو بکر مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، ختم نبوت کے اعلان سے 37.5 سال پہلے دیا ہے، اور عمر کو میں نے ختم نبوت کے اعلان کے بعد رب سے مانگا ہے، جو رب نے دیا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو میں نے رب سے لیا وہ اس کے ساتھ ہوگا، تاکہ حقیقت بھی آشکار ہوتی رہے، اللہ کی عزت بھی بجا لائی جاتی رہے۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے گے تو ماما ڈنڈے سوٹے لے کے آوے بڑے نو مارو اے ساڑی کڑی دا رشتہ منگتا سی نو اج مکانا ہے، جیسے ڈنڈے سوٹے لے کے سامنے پہنچے تھے کہ بچی بچہ تو میں بیٹھے ہوں ابا وچ بیٹھا ہوا ہے، تو ماموں اور آکھن تو دون چھوڑ دے نہیں، تو نکی نکا آکھن خیر ہوئے ماموں جی ابا جی نکاح پڑھا چھوڑے ابا جی، تو ظاہر کل بھی نہیں سمجھ آتی تھی، ماموں شریف وارث نہیں، ماموں ہے، پاویں لندن میں پیدا ہوئے، پاویں برطانیہ دا ویزا لوا کے دے ہے، ماموں ہے، شریف وارث نہیں، شریف وارث ابا ہے یا دادا ہے یا تایا چاچا ہے یا بالغ بھرا ہے، ماما اور یہاں ڈنڈے سوٹے لے گئے منڈا اج نہیں چھوڑنا ہے، ساڑی کڑی دا رشتہ کیوں منگدا ہے، تے اگے بچی بچہ تو میں مسکراندے بیٹھے ہوں وچ پیو بیٹھا اوئے باہر نکل ٹنڈی فلانی ذات تے منڈی فلانی شان ہے تے میں تو نہیں چھوڑنا، تے او نکی نکا تو میں آکھن مامو جی تھوڑا جہا نہ لاؤ ابے نے نکاح پڑھا چھوڑیا، کملی والا نال سلائی بیٹھا ہے، تو بندے نے پترا پاؤں ڈیٹ ہے پر یہ میں ڈاکٹر سے کوئی روڑا پانے پیا اور گل سمجھ آئی نہیں، میں سنیا روپیہ پٹتا تو سب یوتا ہی بیٹھے ہو جتے کدرے ہو، تھوڑا جا باشعور ذرا اے تھوڑا جا فنکشنل کر کے بیوے کرو توجہ نال، گل ان سمجھ آئی نہیں، کملی والا بیٹھا ہے اپنے پہلو لے کے تے اے یار بیلی ہون پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کڈاؤ اجازت ہے کھلے عام کڑواؤ، فاروق اعظم نو کڑواؤ، صدیق اکبر نو کڑواؤ، تے جے کملی والے رکھوایا ہوگا تو پھر دسو کون کٹ سی؟ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گے تو بگڑتا ہے، اور چلو ایک عقل کی بات کرتے ہیں، سنا ہمارے نظریاتی دشمن اور صدیق و عمر کے ساتھ نفرت کرنے والے بے ایمانوں کے پاس بڑی عقلی باتیں ہیں، ہم عقل کی بات کرتے ہیں،
خدا کی کائنات ہر ذی شعور یہ گواہی دیتا ہے کہ بندہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی ہو، وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی ہو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دفن ہیں، جہاں جلوہ فرما ہے، خدا کی کائنات میں پہلے مومن سے لے کے اب تک تمام اہل ایمان، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، قلندر ہیں، سمیت غازی ممتاز حسین قادری کے رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مٹی جو میرے حضور کے جسم کے بوسے لے رہی ہے، وہ شان میں، نظافت میں، لطافت میں، برکت میں، عظمت میں عرش الہی سے زیادہ ہے، عرش الہی سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کی برکت عرش الہی سے زیادہ، عرش الہی سے۔ اور عقل ایک اور بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ میرا نبی چونکہ خدا کی کائنات میں خدائی میں سب سے بڑا ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کی مٹی سے خدا کا عرش زیادہ عظیم ہوتا تو اللہ نبی کو، اگر عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے اور جناب ادریس کو جنت میں بلا لیتا ہے، تو پھر اللہ اپنے نبی کو بجائے قبر میں دفن ہونے کے بجائے عرش میں بلا لیتا۔ ادھر آ سوڑیا، اب میرے حضور کی بشریت جس مٹی سے بنائی گئی، بشریت جس مٹی سے بنائی گئی، بریلویاں کٹر تے گولڑے چک پیر گزرے جدا نائے بابو جی دا مرید ہاں، لیکن میں حضور کی بشریت کا منکر نہیں، لیکن ایسی بشریت کو مانتا ہوں جیسی بشریت نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ توجہ، میرے حضور کی بشریت کی تکمیل کے لیے جہاں سے مٹی لی گئی وہاں حضور دفن ہوئے۔ مجھے اتنا بتاؤ، وہ مٹی جہاں سے میرے نبی کا خمیر لیا گیا ہے، اس مٹی کے ساتھ جبھا کس کی مٹی نے مارا ہوا؟ بولو 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 بولو۔ مسیت دی کند نال کند جوڑ کے بندہ گھر بناوے اس خیال نال بھئی چلو مسیت دی کند نال جوڑ جاسی کچھ برکت آسی، پاوے میرے یار نماز ایک نہ پڑے پھر بھی خیال لگی ہے مسیت دی کند نال کند جوڑی ہے کچھ برکت آسی۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفے سیدھی رکھا کرو اور کندھے سے کندھا ملا کے رکھا، کھور نہیں ملانے، کندھا ملانے۔ ایک کھور مارنے والی ایک قوم بھی ہے اس ملک سے، میں اور سنبھالیا او پھر تے ماشاءاللہ اڈیاں پھٹیاں تے برا حال تے بانکے تیاڑے، میں پھر پرا کیتا او پھر پرا، اور نماز پڑھ کے کون دسے بندے دے پترا منڈے تے جڑے نہیں کھر کیوں مارنا ہے؟ میرے پاک نے فرمایا صفے سیدھی رکھا کرو، کندھے سے کندھا ملا کے رکھا کرو۔ میرے امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور یہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے رکھنے کی تاکید کیوں؟ فرمایا بہت سارے علل اور اسباب ہیں، لیکن ان میں ایک سے یہ بھی ہے کہ اگر 500 بندیاں دی، 1000 بندیاں دی، 5 لاکھ بندیاں دی ایک صاف بنے تو او دے وچ ایک اللہ دا بندہ ہوے، تے جدوں اللہ دا بندہ اللہ اکبر آ کے رب دی بارگاہ وچ پیش ہو سی تے جڑا نور تے جڑیاں رحمتاں اس اللہ دے بندے تے وسن، سجے پاسوں پرا تقسیم ہو سن، کھبے پاسوں ادھر تقسیم۔ فضیلت بیان کرنی ہوئے اسا قبول ہے، ساڑی فضیلت کیوں پچ دی؟ صفے سیدھی رکھا کرو، کندھے ملا کے رکھا کرو، کسی ایک پہ نور برسے سب کو ملتا ہے، یہ اچھے کے وقت نہیں پیا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے قبر انور کی وہ مٹی جو میرے پاک نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو چوم رہی ہے، اس مٹی نام بغیر کسی روک رکاوٹ دے جفا کے دی مٹی مارے ہے۔ یہ مقصد ہے اتنے نال ہی وہ مٹی ہے جدے بچوں صدیق دی بشریت چکی گئی ہے۔ محبت اور عشق تعلق، پہلے تعلق بن گیا اب محبت ہے، لیکن محبت معتبر ہوتی ہے مومن کی، محبت پاک بھی ہوتی ہے مومن کی۔ محبت بندگی کے زمرے میں تب آتی ہے جب محبت کرنے والے کے پاس ایمان ہو۔ ساری دنیا کے کافر ایک دن میں آپ کو کھربوں ڈالر دے دیں، یہ محبت بھی نہیں اور یہ ثواب بھی نہیں۔
اور میں آپ کا وہ مومن بھائی جو ساری زندگی آپ کو اچھا کھانا بھی اپنے گھر پہ بیٹھ بٹھا کے نہ کھلا سکوں، لیکن میری محبت کسی اینگل میں آپ کے ساتھ قبول ہے، اس لیے کہ میں بھی ایمان والا ہوں، آپ بھی ایمان والے ہو۔ محبت قبول ہوتی ہے مومنوں کی، محبت عبادت بنتی ہے ایمان والوں کی، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب جو چاہے وہ کیا جائے، محبوب جو چاہے وہ کیا جائے، محبوب جو چاہے وہ کیا جائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے بت پرستی خلاف آواز تو 40 سالہ حیات ظاہری گزارنے کے بعد بلند فرمائی، شراب نوشی کے خلاف آواز بعد میں بلند ہوئی، جوا کھیلنے کے خلاف آواز بعد میں بلند ہوئی، صداقت و امانت کی باتیں بعد میں ہوئیں، رشتوں کے تقدس بعد میں بیان ہوئے، بیٹیوں کے حقوق بعد میں بیان ہوئے، اللہ کی بندگی کی بات ختم نبوت کے اعلان کے بعد ہوئی، خدا بندے کائنات کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے یہ تقاضے اور یہ اصول بعد میں بتائے گئے۔ مجھے اتنا بتاؤ، یہ 37.5 سال تک نبی کے ابو بکر نے نبی کے سنگ کبھی شراب کدے کا رخ کیوں نہ کیا؟ کبھی بت خانے کیوں نہ گئے؟ کبھی جوا کیوں نہ کھیلا؟ اتنا بڑا تاجر ہونے کے بعد کبھی ایک بار بھول کے بھی جھوٹ بول کے کوئی چیز کیوں نہ بیچی؟ کبھی ننگے بدن طواف کرتے ہوئے نظر کیوں نہ آئے؟ کبھی عرب کے جائلوں کے میلے ٹھیلوں میں اپنے کسی جائل بڑے بزرگ کا، قاتل کا، فاسق فاجر کا، شرابی کا قصیدہ پڑھتے کیوں نہ نظر آئے؟ شریعت تو بھی نہیں آئی، شریعت کے پیچھے ایک لفظ بیٹھا رہتا ہے چھپ کر کے جس کا نام ہے حقیقت۔ اونچیاں بول سبحان اللہ۔ شریعت کے پیچھے ایک لفظ چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے جس کا نام ہے حقیقت۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور اس ظاہر و باطن کے بعد ایک حقیقت بھی ہے جسے خداوند کائنات کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ میں تو سردار سرفراز احمد صاحب کے 40ویں میں اس نیت سے آیا ہوں کہ اگر آج کی میری یہاں کی حاضری قبول ہو جائے تو ان کی بخشش تو ہو ہی ہو، ساتھ میرے بھی بخشے جائیں کہ تسا بھی سبحان اللہ اللہ واسطے آگ چھوڑو نا۔ میں جتنے جدوں اپنی تقریر ویچی اس کو بعد میں نہ بلاوے بشک جدوں کدھر اللہ میرے کو ایک کام نہ کرا لے، ان تک تو نہیں کرایا، تو جے جوانی چ مالک نے نہیں بھولن دیتا تے ہن تے بھی میرے بزرگ کہندے سن جدوں داڑھی چٹی ہوے پھر بھی بندہ نہ بڑے سمجھو بندے دا پتر ہی نہیں، خالی بوتے۔ پھر بزرگاں بھی دسیا سی بجے دے گھر تھی ہوے پھر بھی وہ بندہ نہ بڑے سمجھو بندہ ہے ہی نہیں، گھر تھی آ گئی ہے پھر بھی اکھا دے یاد نہیں آیا۔ یہ خیال ہے اس واسطے چلو میں کوئی تواڈے بقول یا میں اپنے خیال دے مطابق اللہ ابلیس تے شر تو مچا کر کے چلو دیہڑی لانی آیا، تساں تے برادری پالن آیا، تساں کڑی موت اونچیاں تے سبحان اللہ شوق نہ آکھن۔ چلو میں تے پیٹ دی اگ بجھاؤن واسطے زور لاندا ہو سا، تسی اللہ واسطے زور لا چھوڑو نا۔ میرا تے کوئی خیال گمان نہیں میں سارے کو چنگا، میرا تے گمان ہے اور خیال ہے کہ تم سارے میرے کو چنگے ہیں۔ میرے توڑے کو مارا بندہ اتنی محبت نال گل کر رہے ہیں تو سمجھ رہا مسکرا کے ماتا کہ سبحان اللہ پیاری یاد۔ سنو میرے نبی کے غلاموں، کملی والے نے نماز کی بات بعد میں کی، حیا کی بات بعد میں ہوئی، ختم نبوت کے اعلان کے بعد، لیکن 37.5 سال تک میرے نبی نے بتوں کا رخ نہ کیا، صدیق نے بھی نہ کیا، جوئے کے کسی مجلس کے قریب میرے آقا نہ گئے، صدیق بھی نہ گئے، میرے نبی نے شراب کے مٹبے کو ہاتھ نہ لگایا، میرے صدیق نے بھی نہ لگایا، میرے کملی والے نے جھوٹ نہ کہا، صدیق اکبر نے بھی جھوٹ نہ کہا، میرے پاک نبی نے کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا، صدیق نے بھی نہ کیا۔ عقل سوال کرتی ہے وہ تو رسول اللہ ہے، وہ تو طیب و طاہر ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو شفیع المذنبین ہے، وہ تو سید کونین ہے۔ انہوں نے اگر ایسا نہیں کیا تو وہ امینہ کے لال ہیں، صدیق نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو میرا رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تُسی بشک کوئی موقع نہ بنے
سیدنا عثمان غنی دی شہادت، سیدنا فاروق اعظم دی شہادت، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تے تو میں طلب کریو، میں انشاءاللہ کروں ٹکڑ رج کے کھا گئے. تو ساؤنڈ بھی نہ منگوائی ہو، تو سننا لے بڑی ہو، میں سے شوق نال دونوں دی منقبہ سنا کے جاؤں گا. اس لیے کہ میں نے شعر کبھی بھی جنابی والا کسی چکر میں نہیں پڑھا، عقیدے کی بنیاد پہ پڑھا ہے. میرا پیر نصیر کیا کہہ گیا خوبصورت بات کے مینار ہے یہ عظمت انسانی کے. در والے گھر والے میں نہ چوہاں دی گل کر رہے ہیں، باقی نہیں. کم از کم اتھے در کار دا چکر میں چلایا کر، 2 سورے نہیں 2 داماد ہیں. ہاں جی 2 سسر ہیں 2 داماد ہیں، اور سسر گھر کا فرد ہوتا ہے، ابا جی ہوتا ہے، ابا جی. ہاں جی، اور داماد بیٹا ہوتا ہے، بیٹا. جی ہاں، آپ نے بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے جو حصہ اللہ نے رکھا ہے وہ اگر دیا ہے تو وہ بھائی جان بھی ساتھ کھائیں گے. ہاں تسی پابند نہیں لا سکتے ہو، اے میری دھی دا مال ہے نا، میں بھی اندر کوئی لگنا لے رہی ہوں. مینار ہے یہ عظمت انسانی کے، حامل ہے سبھی، حامل ہے سبھی تجلیات قرآنی کے. درجنوں آیتیں قرآن کی صدیق اکبر اکیلے کی شان میں، درجنوں آیتیں قرآن پاک کی فاروق اعظم اکیلے کی شان میں، درجنوں آیتیں قرآن مجید کی عثمان سے نورین اکیلے کی شان میں، درجنوں آیتیں قرآن مجید کی اہل ایمان کے مولا حیدر کرار کی شان میں. حامل ہے سبھی، حامل ہے سبھی تجلیات قرآنی کے. مینار ہے یہ عظمت انسانی کے، حامل ہے سبھی تجلیات قرآنی کے. ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ 4 عناصر ہے مسلمانی کے. عقیدے دا نا ایمان ہے تے کم تے رویے دا نا اسلام ہے. تو کس طرح مومن ہو سکتے اگر اسلام دی چھاں تیرے تے نہیں ہے؟ کڑک تو بیجی ہے، اے بھی ہے، اے عقیدہ ہے جے پھٹی نہیں. کڑک بیجی ہے، جوار بیجی ہے، یہ عقیدہ ہے جی پھوٹی نہیں. عقیدہ جب پھوٹتا ہے تو عمل چاہتا ہے. وہ لانا سو ایک زمین دے والا کیتا سی نہیں، وہ پھوٹے آتے پورا بوٹا پھر خوشا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک کے خوشے میں 100 دانے. یہ دانے جو کم ہے، اس کم دا نام اسلام ہے. آپ مومن ہیں یا مسلمان؟ میں تو دونوں ہیں، چونکہ میرے پروردگار کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. اور 87 مرتبہ مجھے اس پاکیزہ خوبصورت خطاب سے نوازا، یا ایھا الذین آمنو. اس کا معنی یہ ہوا کہ میرا نام جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور جو میرا عقیدہ ہے وہ میرے اندر ہونا چاہیے. تے جے اندر دودھ ہوئے پانڈے میں تے ڈلدا بھی دودھ ہی ہے، تے جے پانڈے میں پانی ہوئے تے ڈلدا بھی پانڈا پانی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر تو جناب والا پانی پاویں تے ڈلے تے دودھ. اور یہ کیا تو کہ قرآن مجید کی درجنوں آیات انفرادی طور پہ ایک ایک کی الگ الگ شان بیان کریں. 21 آیات قرآن مجید کی وہ ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو ذاتی یا اجتماعی حوالے سے 21 مشورے دیے مختلف مقامات پر مختلف حالات میں. اور جنہاں لفظاں نال نبی دے عمر نے کملی والے نو مشورہ دیتا انہاں لفظاں وچ اللہ نے قرآن لایا. تو 21 آیتاں کڈ چونکہ تیری عمر نال نہیں بن دی. تو 21 آیتاں کڈ پیچھے دنیا نو 10 بھائی قرآن سارا ثابت ہے.
تو صحیح ہے 21 تے تو شاکٹ پا چھوڑیاں پچھلیاں دی کیڑی گارنٹی ہے بدلیا پترا یہ مقصد ہے قرآن کو سچ ماننے کے لیے میرا بچہ عمر کو سچ ماننا پڑے گا قرآن کو سچ ماننے کے لیے ابو بکر کو سچ ماننا پڑے گا قرآن کو سچ ماننے کے لیے عثمان کو سچ ماننا پڑے گا اور نجدی خارجیوں قرآن کو سچ ماننے کے لیے میرے علی کو بھی سچ ماننا پڑے گا قرآن کو سچ ماننے کے لیے نبی کی ساری اہل بیت سمیت ازواج مطہرات کے سب کو سچ ماننا پڑے گا اور قرآن کو سچ ماننے کے لیے میرے نبی کے کل صحابہ کو بھی سچ ماننا پڑے گا اللہ اکبر آقا تو آقا ہے وہ تو جب سے تخلیق ہوئے تب سے صاحب ختم نبوت ہے وہ تو پاک ہے انہوں تو شراب کو ہاتھ لگانا نہیں اے جڑا ابو کافا پتر اے کیوں نہیں شراب دینے لگا شریعت تیج نہیں آئی شریعت اس وقت آئے گی جب قرآن کا نزول ہوگا اور جب رسول اللہ اپنی ختم نبوت کا اعلان فرما کے قرآن سنائیں گے اور سمجھائیں گے پھر شریعت مرحلہ وار وجود میں آئے گی ابھی تو شریعت آئی نہیں تو یہ جڑا کس قانون دے تحت محبت کردہ پیا او محبت جڑی ثواب دے رہے او محبت جڑی بیان ہوں دی ہے میں زلزلے دوران جتنے کافران پیسے دیتے ہیں تعریف تانی تاکہ تھا نہیں کی تھی کیونکہ محبت کافر کب مومن سے محبت کرتا ہے اور اگر کافر مومن سے محبت نہیں کر سکتا تو مومن کب کافر کو اپنے لیے محترم سمجھ سکتا ہے ہمیں ہیومن رائٹس مت سکھاؤ مساوات انسانی کا درس ہمیں نہ دو ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی کتے کو بھی کبھی پریشان نہیں کرتے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا منہ چاٹنے لگ جائے گلوبل ورلڈ ہے ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں میرے رسول کے وقت گلوبل ورلڈ نہیں تھا کافر مملکتیں صدیوں پہلے کی موجود نہیں تھی سیدنا فاروق اعظم کو نہیں معلوم تھا کہ 1.25 لاکھ مربع میل جتنا پہ گلوبل ورلڈ سے پہلے ہی ہے کدھر کھور کھار کے گزارا کر لو کوئی جانے روٹی کھانی ہے فرمایا نہیں دھرتی پاک چاہیے مچل کے بولو سبحان اللہ انڈیا میں مسجدیں نہیں ہیں اذان اسپیکر پہ نہیں ہوتی جلوس نہیں نکلتے 11ویں نہیں ہوتی اولیاء اللہ انڈیا کے سارے ان کی قبریں بند ہیں ان کے عرس نہیں ہوتے دیکھیں نہیں پکتی تو پاکستان کے صدر لینے چاہ ہمارا نہیں پھر پاکستان کیوں الگ کروایا چاہ ہمارا پاکستان سے الگ کرایا کہ اتنے ہندو اس طرح نہیں رج کے نبی دی گل کرن دینا اتنی ترنگ مانگ نہیں پڑھن دینا بے ایمان تے اتنی ترنگ یا نبی دا نعرہ نہیں لانے دینا جتنا دل کر دے لہذا ایک ایسا ٹکڑا زمین چاہیے کہ جس میں جب ہمارا دل جائے ہم صدائے یا نبی بلند کریں اور نام رکھا پاکستان پاکستان اس اصطلاح تو میں شروع ہو گیا تو کم لمبا ہو جانا ہے مکانی بھی ہے گل کر بھی جانا ہے 11:15 بھی ہو گیا تو ایڈی کڑی خاصی پیچھے ہے سلامہ پاؤ ایڈی علی شان مسجد بنائیے تلے کو مہذب طریقہ وضو دا بھی شروع کرا دے ہو ایک ہی لوٹا تیاڑی 1800 بندیاں دی زیارت کردا ہے او دے نال ہن کون وضو کرے اور میں اکثر یہ کرتا ہوں مسجد ٹائلاں نال رنگین ہوئے مینار اونچا لمبا سارا ہوئے وچ وضو دا چنگا انتظام نہ سمجھو بریلوی سمجھیں گے تو مسجد پاویں کچی ہوئے پھوڑ پاویں مٹی نال بھرے ہون لیکن وضو دا فٹ انتظام ہوئے تے پانی ٹھاٹ ٹھاٹ ٹردا ہوئے سمجھو تے بندیاں دی کیونکہ انہوں نے مسجد بنانی ہوتی ہے نماز پڑھنے واسطے اساں مسجد بھی بنانے ہیں لنگر کھانے واسطے کدھر امام پاک دا لنگر لبسی کدھر غوث پاک دا ملسی کدھر میلاد پاک دا ملسی اور ایک لوٹا 18 بندیاں نال ملاقات کرے تے او جو پانی پاک نہیں نہ کلی ہو سکتی یار ٹھیک ہے یہ سادگی بھی کسی شہر نہ آیا توجہ کرو محبت یہ جناب ابو بکر کو کس نے بتایا بھائی شراب نہیں پینی مٹکا جڑا جدے شراب پہ اس ہاتھ نہیں لانا
بت خانے نہیں جانا، ننگے ہو کے طواف نہیں کرنا، تے اے جڑے میلے ٹھیلے لگدے نہیں نہیں جانا، میلے وچ نہیں جانا، میلے وچ نہیں جانا، عرس ہووئی تے چلا جائیں بدر دے میدان وچ، چونکہ میلے منان گے مکے دے مشرک تے کافر تے عرس دی قیادت کرے گا آمنہ دا لال۔ کچھ نہیں سمجھے میلے تے عرس فرق، اساں عرس دی کوشش کردے ہیں، تو سدھیوں کٹا چھوڑنے ہیں، مولوی میلہ نہیں ہونے دینا، تو پیچھے پھر شکایت کردے ہیں، پہلے تو بھابی کوئی نہیں سی، پتہ نہیں ہون کدھروں نکلا ہے، تو اور میلے کرا، بھابی نکل سننا، میلے میلے میلے، حرم کے اندر میلے، ننگے طواف، اور اس میلے میں کیا کعبہ، اور اپنے وڈیرے یہ پوڑیاں شانہ، میں اس کا باپ ہوں جس نے 100 بندوں کو قتل کیا انسانوں کو، میں اس کا ہوں جس نے 5 وقت میں 5 مٹکے شراب کے پیے پھر بھی اس کو نشہ نہیں چڑھا، اے میلے، تو تیرے میلے بچ کچھ اس اندر اجزاء نہیں ہوندے، سندھ تو منگوائیے تے فلانی جگہ تو منگوائیے تے فلانی جگہ تو آئیے تے داند بھی آیا یا داند تے یا آئیے تے اے کہ میلہ تے جے غریب کو مولوی اتھے سے مدار چلا جائے علاقے چوا کھاؤ میلے نہ چھوڑو، عرس منا دے ہیں، نبی پاک دی سینہ تے نازل ہونا قرآن پڑھیں گے، سرکار دی نعتاں پڑھیں گے، کچھ علماء نو بلاواں گے، انہوں اللہ رسول دیاں گلاں سنائیں گے، پھر لنگر پیش کریں گے، بزرگاں نو پیش کردیں بھی تسلی ہوئے گی، انہوں لیندے بھی تسلی ہوئی، وہ 150 سال ہو گئے میلہ کرنے اب گئے تھے، تو مولوی عرس کرنے والا کون ہے، چل نس تو میلہ کر، میلے وچ صدیق نہیں گیا، میلے چ میرا عمر نہیں گیا، میلے چ میرے عثمان نہیں گئے، میلے چ میرے آقا مولا علی نہیں گئے، میلے چ حسنین پاک نہیں گئے، میلے چ اہل بیت دا کوئی فرد نہیں گیا، میلے چ ہن تک جڑا انہاں ہستیاں دے پیچھے پیچھے ٹردا نہیں جاندا، ہم عرس میں جاتے ہیں، اور عرس میں پھر کوئی کراچی سے آئی نہیں ہوتی، کوئی مولوی صاحب تشریف لائے، عرس میں پھر داند نہیں ہوتے، بندے ہوندے، تے کتیاں دی دوڑ بھی نہیں ہوندی، نبی پاک دیاں نعتاں ہوندیاں۔ یہ جناب صدیق اکبر سے کس نے یہ کام کروائے؟ مجھے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت قول یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ شریعت کی بتائی ہوئی شرائط اور قواعد کے تحت تو صدیق اکبر مومن ڈکلیئر اس وقت ہوئے جب انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے ختم نبوت کا اعلان سنا اور اپنے ارادے کے ساتھ پھر بلند آواز میں کلمہ طیب پڑھا۔ شریعت تو صدیق اکبر کو اس سے پہلے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن 37.5 سال دا جڑا ہو گیا ہے، غریب بھی نہیں امیر ہے، تو ایویں جا بھی نہیں چنگا پلا سردار ہے، مؤثر شخصیت ہے، منیا ترمنیا بندہ ہے، لیکن کلمہ پڑھن تو پہلے 37.5 سال تک ایک کم بھی کافر اعلیٰ نہیں کرتا، وجہ کہ میں صدیق کے نظریاتی دشمنوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، ڈھونڈ کے لاؤ کوئی میرے صدیق کے دامن پہ ایسا داغ۔ میں تقابل نہیں کر رہا اس لیے کہ میں تو باپ بیٹے ہونے کے ناطے اگر اپنے اور اپنے ابا کے درمیان تقابل کروں تو حلال ہی نہیں ہوگا نظریاتی طور پہ، میں کیوں تقابل کروں کملی والے کے غلاموں کے درمیان؟ میں تقابل نہیں کر رہا، علی پاک ہے تو یہ بتا پیدا کہاں ہوئے، اگر پاک ہے تو یہ بتا گھٹی کس نے پلائی، پاک ہے تو یہ بتا تربیت کس نے کی، پاک ہے تو بتا کس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلنا سکھایا، اے تے کملی والے کول جمے تے کول بڑا ہویا تے کول توڑ چڑھے ہیں۔ ابو بکر دے اپنے گھر جائے ہیں، اپنے گھر سے آنا ہے، اپنے گھر نہ نہیں گیا، اس یاری بچ کدی تبصرہ بھی نہیں ہوتا جی تسی مجھ کدے نہیں جانتے ہو، میں تو نہ جانتا، میں بھی نہ جانتا، ایک سوال جواب بھی نہیں ہوتا، تسا شراب دے دینے نہیں جانتے ہو، میں بھی نہ جانتا، ایک خاموشی نال تعلق نے بتا پیا۔ میرے مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا ایمان والوں کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہوتے ہیں صاحبان ایمان فطرت اور ایک ہوتے ہیں صاحبان ایمان شریعت، اور صدیق اس لشکر کا ایک بڑا آدمی ہے جنہیں اللہ نے ایمان فطرت پہ سلامت رکھا، اور میرا رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جب سے ہے، ولی ہے، یار ہے، دوست ہے، اللہ کس کا فرمایا؟ ایمان والوں کا۔
مولا جب کسی کی یاری تجھ سے بن جائے، تو کسی کا سنگ کرے، کسی کو اپنا یار بنا لے، کسی کو اپنا بیلی بنا لے، کسی کو اپنا دوست بنا لے، پھر کرتا کیا ہے؟ فرمایا یخرجہم، پھر میں اسے نکالتا رہتا ہوں، ہر آنے والے دن نکالتا ہوں، ہر آنے والی رات نکالتا ہوں، ہر آنے والے وقت میں نکالتا ہوں۔ اللہ کتھوں کٹنے؟ فرمایا من الظلمات، ہر قسم کے اندھیرے سے نکالتا رہتا ہوں۔ کڑے پاسے لے جانے؟ فرمایا الی النور، الی النور، الی النور، الی النور۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے پاک نبی کے ابو بکر کو اللہ نے یہ شان اور اعزاز عطا فرمایا کہ جمن نال میرے رب نے اپنی پناہ عطا فرمائی۔ اور جدو کلمہ پڑھے ہیں تو پھر پچھلی زندگی اگر شریعت نے قانون دے روشنی میں عالم کفر گزری، لیکن عالم کفر گزری کفر چ نہیں، دور کفر میں گزری، کفر میں نہیں، زمانہ جاہلیت میں گزری، جاہلیت میں، دور گمراہی میں زندگی گزری، گمراہی میں نہیں گزری۔ اور اگلی بات، کیونکہ اس پہ مزید وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اگلی بات عشق کیا ہے؟ محبت اور عشق۔ میں آپ کے ساتھ تعلق نبھاؤں، آپ میرے ساتھ تعلق نبھائیں، شریعت کی بتائی گئی چند حدودوں کو یود کے اندر رہ کر۔ دیکھیں میں ایک اکیلا آدمی ہوں اور بیک وقت میری حیثیتیں کتنی ہیں۔ ایک شخص کا میں باپ ہوں، ایک کا بیٹا ہوں، ایک کا دادا ہوں، ایک کا نانا ہوں، ایک کا داماد ہوں، ایک کا شاگرد ہوں، ایک کا بھتیجا ہوں، ایک کا بھانجا ہوں، ایک کا مرید ہوں، ایک ذات کا امتی ہوں، ایک کسی کا طالب ہوں، آپ کا مہمان ہوں، کسی کا پڑوسی ہوں، کسی کی برادری کا ہوں، بندہ کر رہا ہے۔ رشتے کتنے؟ انہاں بہت سارے رشتیاں واسطے، ہر رشتے نوں نبھان واسطے کملی والے الگ طریقہ دسیا ہے۔ جو تعلق میرا بیٹی کے ساتھ ہے وہ تعلق بیوی کے ساتھ نہیں، جو بیوی کے ساتھ ہے وہ اماں کے ساتھ نہیں، جو اماں کے ساتھ ہے وہ چچی پھوپھی کے ساتھ نہیں، جو میرا بیٹے کے ساتھ ہے وہ ابا کے ساتھ نہیں، جو ابا کے ساتھ ہے وہ دادا کے ساتھ ہے، جو دوتے کے ساتھ ہے پوتے کے ساتھ ہے وہ بیٹے کے ساتھ نہیں، یہ تمام جو پڑوسیوں کے ساتھ ہے وہ اجنبیوں کے ساتھ نہیں، دور رہنے والوں کے ساتھ، جو اہل ایمان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کو نبھانے کا مجھے شریعت نے الگ الگ ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے۔ اب ان حدوں میں رہ کر میں اس تعلق کو ثابت رکھوں، یہ ہے محبت۔ لیکن جب محبت عروج پہ پہنچے اور پھر اندر سے آواز آئے کدوں تک حداں وچ ہی پھرنا رہ جائے، بارڈر کراس کر۔ یہ بڑا سادہ جا لفظ ہے، اس تے سبحان اللہ کو ابو سمجھانا میں، بارڈر کراس کر، حداں پن، حداں پن۔ اور جب کسی کا پیار نبھانے اور چاہت کی تکمیل کے لیے بندہ ساری حدیں کراس کر جائے تو وہ عاشق کہلاتا ہے۔ اب سنو، تبوک کا موقع، میں پھر وضاحت کر دوں، میں تقابل کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ میں تقابل کرنے کا قائل نہیں ہوں، میرے سگے دو بھائی بڑے، میں ان کے درمیان اور اپنے درمیان تقابل کا قائل نہیں۔ اگر میں تقابل کروں گا میرے ابا کی حیثیت پہ فرق آئے گا۔ یہ الگ سا شوق ہے، پتہ نہیں کدھر سے امپورٹ ہوا ہے یہ، ہم تقابل کے قائل نہیں ہیں۔ جتھے جڑا منن جو گا بسم اللہ، ہم ان کی شان جتنی ہے اس کو نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ جتنی شان ہے اس کو گھٹا سکتے ہیں۔ بچن دا ایک کو طریقہ ہے، جتنا ہے اتنا من، جتنا ہے اتنا من۔ میرے حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اعلان فتح مکہ سے پہلے بعد بڑی درجہ بندی تے بڑا سلسلہ ہے۔ میرا ایک ہی موٹا سا عقیدہ ہے حضور کے ہر صحابی کے بارے میں، صحابی کالنجوم۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہر صحابی کو ستارے سے تشبیہ دے کر بتایا کہ ستارہ ہو اور اس میں روشنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر ستارے کی روشنی ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوتی ہے، کچھ ستاروں کی روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کم ہوتی ہیں۔ جن کی زیادہ ہے بسم اللہ، ہم نے انہیں دیکھ کر کے گمر تو سحری کھائی۔ میں صدقے جاواں، تساں تو سارے ماشاءاللہ فرانس تو آئے ہو، میں تے ہن تک تارے نہ جاننا، جنہاں تاریاں تک کے سحری شروع کی تھی تے تارا مک گیا تے سحری مکا چھوڑی، پاویں الارم بجے یا نہیں۔ ہر ستارے کی روشنی برابر نہیں ہوتی، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہو ستارہ اور اس میں روشنی نہ ہو۔ پچھے یوں کرن دی کیڑی تو کہ کتنا زیادہ پیسے مل جا سکتے، منہ کالا کر کے نوٹ کمائے تو کے بنیا۔
جب میرے پاک نبی نے تشبیہ ایسی دی ہے کہ ستاروں کی طرح ہے، ستارہ ہو اور اس میں نور نہ ہو، یہ ممکن نہیں، اور سارے ستارے روشنی میں ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ بھی ممکن نہیں۔ میں اس موٹے اور صاف ستھرے واضح عقیدے کا مالک ہوں بس۔ اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی اہل بیت میں اگر حضور کی ازواج کو پہلے نہیں رکھو گے تو اہل بیت یہ اصطلاح ہی مکمل نہیں ہوتی۔ گھر والوں میں اگر بیوی نہیں ہے تو پیچھے گھر والا کون ہے؟ میں تو اکثر جو دوست کمارے ہوتے ہیں انہوں نے جب پوچھا کدھر چلے ہو تو کار، میں کہتا نہیں کار نہ آنکھ ماؤ پیو کول، تیرا تجھے کاری کوئی نہیں بندیا، کار تو بندہ سنا نہیں آتا۔ تو اگر حضور کی ازواج حضور کی اہل بیت میں نہیں ہے تو پیچھے ہے کیڑا؟ موٹا سا عقیدہ ہے، صاف ستھرا سا، سیدھا سا، بس۔ اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے۔ میں کسی کھمبے نال ٹنگن دا میں کوئی شوق نہیں جی ہوں اے بکواس کرو تاکہ ٹنگیا جاواں یا فیس بک تے مشہور ہو جاواں۔ اللہ اپنی حدوں میں رہ کر کے ایمان بچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سنیے، جب حدود و قیود میں رہ کر تعلق نبھایا جائے تو یہ ہوتی ہے محبت، اور جب حدیں پھلانگ دی جائیں تو یہ عشق ہو جاتا ہے۔ تبوک کا موقع اور سرکار نے فرمایا لاؤ لاؤ لاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج میں نے پروگرام بنا لیا بھئی اے جنا کدی بھی اگے نہیں لنگن دیندا، عمر تسلیم کردا ہے اے جنا کدی بھی اگے نہیں لنگن دیندا۔ عمر جیسا جنا تسلیم کردا اے جنا کدی بھی اگے نہیں لنگن دیندا، اج میں اگے لنگنا۔ ہن جنوں اللہ رسول اگے کیتا ہوے تو کیوں لنگے بھائی؟ نہیں میں اگے لنگ سکنے بھائی، کملی والے تینوں اللہ کو منگیا تیرے تاڑے تو لنگ۔ فرماتے میں گھر میں گیا، سارا مال اکٹھا کیا، آدھا رکھا گھر والوں کے لیے، آدھا اٹھایا حضور کی بارگاہ میں۔ اور صدیق اکبر جب گھر پہنچے جو لبا وہ اکٹھا کر کے اسی اپنی بولی وہ پہاڑی بولی آلے کرنے آلے آلوں میں بھی یوں تلاش کیا کدھر کوئی شے ہے، کوئی بٹن بٹن کوئی شے کوئی کردی کھردی، جو ملا ٹوٹی ہوئی سوئی تک بھی جو ملا اٹھایا، پوٹلی میں ڈالا، عشق کی پوٹلی کندھے پہ رکھی اور سرکار کی بارگاہ میں جا کے پیش کی۔ فاروق اعظم کا ہدیہ نذرانہ دیکھ کر کے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا عمر، میری عمر گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتا نصفہ، آقا سارا کٹھا کر کے ادھا لے آیا تو ادھا چھوڑ آیا، ادھا لے آیا ادھا چھوڑ آیا۔ اے حد دے، یہ کیا ہے؟ حد ہے۔ جب صدیق اکبر نے اپنی عشق بری پوٹلی پیش کی، ماں اب کئی تلی اہلِ کا یا ابا بکر، ابو بکر کارا لے وستے کے چھوڑ کے آئے، تو عرض کرتا ہے اب کئی تو لہم اللہ و رسول، اللہ رسول دے اتھے ہی نے باقی شہ میں کوئی چھٹی نہیں سوڑیا۔ یہ کیا ہے؟ حد مک گئی نا لالا، سلامت رہا۔ میں نے آپ کا نام نہیں پوچھنا لیکن آپ کا چہرہ مجھے یاد رہے گا، اور جب مجھے آپ یاد آئیں گے میں آپ کو دعا لوں گا۔ ایک کوئی وقت ہوتا ہے بندہ نمبر لے جانا، حد مک گئی، بندے ایک بٹن بھی کار نہیں رہے۔ چونکہ یہ بات زیادہ جو ہے وہ سند کے حوالے سے اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن بیان ہوتی ہے بھئی ٹاٹ دی کپڑے پائے، من بھی لیا جائے تو یہ بھی جدوں حد مک گئی ہے تو پھر کسی کرم ٹاٹ بھی پائی نہیں ہوگی، لیکن میں اس کو بیان نہیں کیا کرتا۔ بسم اللہ، جدوں ہے سامنے آ رہی ہے پیچھے ہوں ٹاٹ تے کمیز گڑن دی کیڑی تو حد مک گئی، حد مک گئی۔ محبت کیا ہے؟ آپ ایک دن میں 10 جانور اللہ کے نام پہ ذبح کریں، یہ محبت ہے۔ لیکن اگر غازی ممتاز حسین قادری کی طرح اللہ رسول کے پیچھے پھانسی کے جھولے پہ جھول جائیں اور پھر بھی مسکراتے نظر آئیں ساری دنیا کو، یہ محبت نہیں، یہ عشق ہے۔ اور میلاد کے منکر ہم سے پوچھا کرتے ہیں یہ عشق کی اصطلاح تم کہاں سے لائے؟ ہم عشق کی اصطلاح اللہ کے قرآن سے لائے اور نبی کے فرمان سے لائے، اور کہاں سے لائے؟ تمہیں کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ ہمارا عقیدہ ٹوٹل شعروں پہ ہے؟ اشعار تو ہم ان چیزوں کی وضاحت کے لیے پڑھتے ہیں، بزرگوں کی توجہ لینے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ساڈا سانگ کسی نہ لائے تے ادائے نہ آئے تے انہیں اگلا کی۔
میرا رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. اشد تے احب دا معنی کسی مولوی کو جا کے پوچھی حد ہے یا حدوں باہر ہے. تے جدو حدوں باہر ہو گیا کام تے پھر عشق بن گیا. اپنے ہاتھوں ایک دن میں 1,00,000 جانور اپنی کمائی حلال کی سے ذبح کر کے رب کے نام پہ قربا دینا، یہ عشق نہیں محبت ہے. لیکن 6 مہینے کا دودھ پیتا شہزادہ ہو، نام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اپنے ابا جان سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو، اور ذلیل کمینے جہنم کے کتے اس کی گردن پہ جناب والا خنجر رسید کریں، اور اللہ کا یہ بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اس دودھ پیتے بچے کے حلق میں پھنسا ہوا خنجر کھینچ کے مسکرا کے کہے الحمدللہ. اے ہون بھی حادی ہے کہ ٹوٹ گئی ہے. تے ایدہ نام ہے بللیو وابیو عشق. سرکار علیہ السلام نے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی وضاحت کی. فرمایا میں محمد عربی علیہ السلام جب تک تمہیں زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. زیادہ کتنا سوڑیا؟ فرمایا اپنی جان کو لو زیادہ، مال کو لو زیادہ، بچیاں کو لو زیادہ، امی ابے کو لو بھی زیادہ، تے سارے برادری کمبے قبیلے چانے لگ بھی زیادہ، تے جدو جان کو لو بھی زیادہ. تے نبی اتنا پیارا جتنا جان. ایت ایک حد ہے تے جے جان پچھے تے نبی پھیلو. اور یہ تو ہمارے بزرگوں نے غازی صاحب کو سیشن کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد منتظر رکھا. غازی صاحب تو سیشن کورٹ کے فیصلے پر ہی تیار تھے. عشق دا چولہا چلن دے ہو. 3 میری معلومات کے مطابق 3 جرگے ہوئے غازی صاحب کی خدمت میں. من جا سوڑیاں ہائی کورٹ کیس لے جان دے. تو غازی کہنے لگا اچھا لے جاؤ، تہاڈی گل میں نہیں ٹال سکتا، لیکن ہوئے گا وہی جڑا میرا دل کر رہا ہے. ہائی کورٹ سے بھی پھر سپریم کورٹ سے پھر ادھر. تم مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہو. ممتاز ایک طرف جان ہے، فرمایا جان دے. دودھ پیتا بیٹا ہے، فرمایا جانے دو. جوان سال بیوی ہے، فرمایا جانے دو. بوڑھے ماں باپ ہیں، جانے دو. نئی نوکری ہے، مستقبل ہے پورا، فرمایا جانے دو. چاہنے والے محبت کرنے والے برادری اقربا جان دو. غازی صاحب نے احمد رضا علیہ رحمت کا یہ عقیدہ جو ہے وہ اس کو عملاً ثابت کیا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا لیے بنے دو جہاں. بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں. خوش رہا کاشا لیا، اللہ تینوں مزے چ رکھے. ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. آپ نے مجھے یہاں بلایا بیان کرنے. ذرا جا کے سیٹی دیکھنا، میں نے اگر 1.25 گھنٹہ تقریر کی ہے تو 1 گھنٹہ میں مسکراتا رہا ہوں. اور ذرا غازی کی تصویر بھی دیکھ لینا. پھانسی دے پھندے ٹنگیا ہوا بندہ تو پھر بھی اطمینان نال تو مسکراتا ستا ہوئے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. میں نے ہزاروں ان لوگوں کو غازی صاحب کی جنازہ میں دیکھا جو عشق کی اصطلاح کو سمجھتے بھی نہیں اور چڑھتے بھی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ سنت پہ عمل ہونا چاہیے. اور جہاں تک میرا بس تھا، میں 2-4 منٹ ٹکرے میرے دائرے سے، میں نے پوچھا بھی، میں کہ کیوں آئے؟ جی ضمیر نہیں گوارا کیتا باج نہ آئی. میں کہا اس بندے نے جڑا کام کیتا ہے محبت ہے کہ عشق؟ کوکب صاحب تو ساتھ بھی اپنی کہانی چھیڑ دیو. میں کہا اتنی چھیڑنی ہے. میں کہا جڑا محبت جو مریا وہ واسطے اتنی مخلوق نہیں آتی. یہ عشق کی بازی جو جیت گیا اس کے لیے خدا کی مخلوق پھر یوں. پرسوں صبح میں 8 بجے گھر سے نکلا.
غازی صاحب قبلہ علیہ رحمت کو جہاں دفن کیا گیا وہ میرے گھر سے مسلم ٹاؤن سے تقریباً 22-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ جگہ. بارہ سے اندر سملی ڈوم پہ اٹھال گاؤں ہے, سملی ڈیم روڈ پہ. تو میں کہ یار سویر دا ٹائم ہے, کون شہری مخلوق ہے کتنے جاگی ہو سی. میں 8 بجے گھروں نکلیا, کوئی 9 بج کے چند منٹاں تے میں قبر پاک تے پہنچیا. تسی یقین فرماؤ مینوں تھوڑی دیر تو بعد کدھر غازی صاحب دی قبر دے نیڑے کھلون دی جگہ ملی. لاہور دے بندے, پشاور دے بندے, سیالکوٹ دے, میاں والی دے, ملتان دے, جنگل میں منگل بن گیا ہے. جڑے ٹکڑا زمین نو گراں لے بھی نہیں سن جان دے, اس نو پوری دنیا دا میڈیا جان گیا ہے. یہ ہے عشق, اور اس عشق کی ابتدا نبی کی امت میں صدیق اکبر کے ہاتھوں ہوئی. صدیق اکبر کے ہاتھوں ہوئی. اللہ و نظیم ہستیوں کی نسبتیں ہمیں سمجھنے اور ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور میرا مالک اس پاکیزہ ذکر کو میری اور مرحوم سردار سرفراز احمد صاحب اور آپ سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اور اگر گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی مجھ سے عمدن ساون کوئی بات کما حق کو بیان نہ کر سکا یا سمجھا نہ پایا تو میرا مالک مجھے معاف فرما دے. فی امان اللہ, والسلام علیکم. تمام بھائی کھڑے ہو جائیں, سلام کے 2 شعر ہوں گے اور لنگر کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. تمام بھائی لنگر کر کے جائیں. احمدال والے بھائیوں کی طرف سے ایک اعلان ہے, محفل صدائے حسان 8 اپریل 2016 منعقد کی جا رہی ہے. اس سال میں نعت خوان حضرات کے نام پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب, احمد علی حاکم صاحب ساہیوال سے, ریحان حبیب سوروردی صاحب اسلام آباد سے, اور عرفان حیدری صاحب لاہور سے, صغیر نقشبندی صاحب لاہور سے. اور بہت اچھی خبر علماء حضرات تمام میری طرف سے سب کے لیے خصوصی خطاب ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ کی طرح ہیں, ان کا خطاب جا کے سنیے اور احمدال میں جا کے تشریف لے کے جائیے. تمام حضرات شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. سلام کے 2 شعر, اس کے بعد دعا ہوگی اور لنگر کر کے تمام بھائی جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع